تو یہ مہینہ بھی رواں دواں ہے محرم کا، اور عجیب بات یہ ہے اسلام کے اس سال کی ابتدا محرم حرام سے ہوتی ہے اور اس کے اختتام جو ہے ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم سے یہ سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، تو محرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں قربانیاں نظر آتی ہیں، اس میں خون شہادت نظر آتا ہے، اور یہ سال اپنی ابتدا میں ہی خون شہادت سے رنگین نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یعنی پہلی تاریخ اس سال کی اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں فاروق اعظم کی شہادت، فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آتی ہے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض والمحال تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے اندر وہ انتظامی صلاحیتیں، وہ جو ہے اندرونی جو کمال موجود ہے کہ جو گویا کہ انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ اتنا بڑا اسلام کا ستون وہ محرم کی پہلی تاریخ کے اندر جو ہے گویا کہ خون شہادت سے رنگین ہوا۔ اس کے بعد اسی محرم کے عاشورہ پہ پہنچتے 10 تاریخ میں تو شہید اعظم کی شہادت ہوتی ہے۔ پہلے فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جو کفر اور باطل کے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت اور وہ شاندار شخصیت کہ جن کے اپنے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلا، زبردست اسلام نے ترقی کی۔ پھر 10 تاریخ جب عاشورہ آتا ہے، 10 تاریخ کو شہید اعظم، اتنی بڑی شہادت امام حسین علیہ السلام کی عمل میں آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ دیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سارے فضائل پیچھے رہ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گویا کہ بدن کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ الطاف کریمانہ جو محبتیں ہیں وہ بھی دیدنی بے نظیر ہیں۔ بارکیف اس شہید اعظم کی شہادت جو ہے عاشورہ کے اندر، تو دیکھو شروع ہی کی تاریخوں کے اندر محرم میں خون شہادت سے یہ اسلام رنگین نظر آتا ہے۔ پھر آخری مہینہ ذوالحجہ کے جب آتا ہے، اختتام پر جب بات پہنچتی ہے تو اس کے اندر عفیف اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفیف اعظم جن کو عفت و پاک دامنی کا ایسا سرٹیفکیٹ اور ایسی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے کہ یہ عثمان تو وہ ہیں کہ جن سے جبرائیل فرشتہ بھی حیا کرتا ہے، تو میں اپنی پنڈلیاں کیوں نہ ڈھانپوں؟ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں، یہ عفیف اعظم، یہ ان کی شہادت ذوالحجہ کے اندر عمل میں آئی۔ تو گویا کہ شہادت کے خون سے یہ سال کی ابتدا رنگین ہے، اور شہادت کے خون پر یہ سال کی انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا گویا کہ خون شہادت سے رنگین، اور خون شہادت کا مطلب ہے کہ اپنے بدن کی، اپنی جان کی قربانی دے رکھی ہے، کہ قربانیاں دو ہی ہوتی ہیں، یا مال کی قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے۔ تو جسم و جان کی قربانی یہ سب سے بڑی قربانی، تو گویا ہے کہ ابتدا بھی قربانی سے، انتہا بھی قربانی پر۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین اسلام کی حقیقت اور روح یہ قربانی سے عبارت ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے درجے میں جو قربانی پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے میں اس کو قربت اور تعلق مع اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ بات قربانی کی ہے، بھلے عبادتوں کے ذریعے سے ہو، بھلے جو سخاوتوں کے ذریعے سے ہو، بھلے جو انسان کے اپنے کلام کے ذریعے سے ہو یا اپنے کام کے ذریعے سے ہو، لیکن دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بغیر قربانی کے نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے درجے کے مطابق قربانی لیتے ہیں۔ انبیاء کی شان اونچی، ان کی استعداد اور تحمل بھی اونچا، تو قربانیاں بھی اونچے درجے کی ان سے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں، 950 سال دعوت دیتے رہے ہیں، 100 آدمی بھی دعوت اسلام کا قبول کر داخل نہیں ہوئے، بڑی مشکل سے 80-85 لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کی قربانیاں، پھر قوم کی طرف سے ان پر جو قربانیاں ٹوٹی ہیں،
جو ان کے اوپر جو آزمائشیں ٹوٹی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو مجاہدات اور ریاضات اور جو مصائب جو ہے اس میدان نبوت میں آئے ہیں ایسے کسی کو نہیں آئے۔ سب سے زیادہ بلائیں اور جو مصائب اور حالات مجھ پر گزرے ہیں، اس قوم نے مجھے اس قدر ستایا۔ اور خود فرما دیا اشد الناس بلان الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی آزمائش میں کوئی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی طبقہ ہے تو انبیاء کا طبقہ، ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء کو دینی پڑتی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو سینچتے ہیں۔ انبیاء نے اپنے خون شہادت تک پیش کر دیے، اور انبیاء کے ان خون شہادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو سینچتے ہیں۔ تو یہ وہ دین وہ ہے جو خونوں کے ساتھ سینچا جاتا ہے یا مجاہدے کے پسینوں کے ساتھ سینچا جاتا ہے، بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ اس سے راحتیں اور عافیت و جنتوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے وہ جنتیں سجا رکھی ہیں۔ تو دیکھیں دین اسلام جو سارے دینوں کے بعد آخری دین، اور اس کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، اور یہ کامل و مکمل دین کہ خود اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم کو پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ اتمام دین ہو چکا، دین مکمل کر کے جامع دین اسلام جو پیش کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو پسند فرمایا۔ ادیان سماویہ تو بہت چلتے رہے، لیکن دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس کو کامل اور مکمل کر کے انسانیت کو دیا۔ اور اس دین اسلام کی ابتدا آپ نے دیکھا ہے سال کی وہ قربانی سے، خون شہادت سے رنگین، اس کی انتہا وہ خون شہادت سے رنگین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کسی اہل دل نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ پیاز بھی اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بھی شاہی دسترخوانوں پر سجایا نہیں جاتا۔ اگر پیاز کا کہ میں کٹنے کو تیار نہیں ہوں اور ٹکڑے بننے کو تیار نہیں ہوں، مجھے ایسے کہ ایسا رکھا جائے، تو پھر میں اس کو بھی اسٹوریج کے اندر ڈالے رکھا جاتا ہے، اس کو بھی لا کے 10 شاہی دسترخوانوں پہ سجایا نہیں جاتا۔ بادشاہ ان کو اٹھا کر اپنے منہ کا لقمہ نہیں بناتے، کیوں؟ کہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب ایک پیاز اپنی قربانی دیتا ہے اور اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیتا ہے وہ تو بادشاہ کے منشا کے لیے، تو وہ بادشاہ بھی اس کو دسترخوانوں پہ سجاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے اس بادشاہوں کے بادشاہ کو حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان شہیدوں کو وہ انعام عطا کرتے ہیں کہ جو انعام طاقتوں اور دولتوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، اور وہ انعام یہ کہ باوجود اس کے وہ شہید کر دیے گئے، باوجود اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، باوجود کے خون شہادت میں لت پت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نص قطعی میں اعلان کر دیتا ہے ان کو کوئی مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، یعنی آپ کے کلام کو پابندی لگا دی، آپ کی زبان پر پابندی لگا دی، مردہ نہ کہنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمان بھی نہ کرنا کہ یہ جو وہ مر گئے ہیں، یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب دیکھیے شہید کو جو ہے وہ اس کے بارے میں زبان اور گمان دونوں پر پہرے لگا دیے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، لہذا شہید کو شہید کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب دیکھو یہ شہادت، شہید، اور شہید کا معنی حاضر موجود۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نص قطعی اتار دی ان کے لیے، ایسا انعام دے دیا کہ ان کو ایسی حیات جاودانی عطا کر دی گئی ہے کہ جو دولتوں اور طاقتوں سے حاصل نہیں ہوتی، اتنا اونچا انعام۔ اور پھر یہ تو دنیا کے اندر یہ انعام، باقی آخرت کے اندر جنتوں کے جو اعلیٰ درجے شہداء کے لیے رکھے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔